کہ مجھے اور میری بیٹیوں کو کون سی خطرہ ہے ان کو کہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو عدالت لانا پڑتا ہے مجھے، تو ایک عجیب سا سیناریو بن جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ ملاقات ہوئے، پھر بچیوں کو بڑی انزائٹی ہوتی ہے. تو ہماری جو چیف منسٹر ہیں اس وقت پنجاب کی، جو کہ بہت سے اقدامات اٹھا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، تو میری ان سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو دیکھیے، نظر ثانی کیجیے، اور جو اسپیشل گرانٹ آپ دے سکتے ہیں اس کو دیجیے تاکہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو سکیں. اور میرے خیال سے وہ جب کوٹ لکھپت جیل جا کے قیدیوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں، تو میرے ہسبینڈ بھی انڈر ٹرائل پریزن ہی ہیں اس وقت نا، تو ان کو بھی باقی بڑا دل کر کے جتنے بھی باقی ملزم ہیں یا مجرم ہیں جو ان کے لیے وہ اقدامات اٹھا رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی ہونی چاہیے. دائر کی تھی درخواست کہ ان کی جو بیل نیچے سے ریجیکٹ ہوئی تھی اس کی سماعت کی جائے. تو اس حوالے سے آج ہماری ڈی بی میں آنریبل چیف جسٹس صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب نے اس کی سماعت کی ہے، جس میں نیب کو نوٹس کیے گئے ہیں، لیکن اس کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ اس کو ایپلیکیشن کے تحت سنا جائے گا، اس کو بیل کے تحت سنا جائے گا، یا اس کو ریٹ پٹیشن کے تحت سنا جائے گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیب سے بھی اپوز کریں گے کہ اس کی، کیونکہ امینڈمنٹس اتنی زیادہ نیب میں ہوئی ہے تو ابھی اس کی پراپر گراؤنڈنگ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی نوٹس ہوا ہے، اگلے ہفتے کی ڈیٹ ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو کنورٹ وہ کس اس میں کرتے ہیں. باقی کیسر امام صاحب نے آرگیومنٹ کیے ہیں اور وہی اس میں وکیل ہیں، اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ڈیٹ کب پڑتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ فواد صاحب کی بیل ہو جائے یہاں سے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ فواد صاحب کو کبھی کسی کیس میں ڈال رہے ہیں، کبھی کس میں، ابھی جو ہے وہ اب ان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ کرپشن کی ہے. یہ کیا چکر ہے کرپشن کا، اور کیوں معافی تلافی نہیں ہو رہی؟ کوئی بڑا تو ناراض نہیں ہو گیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں جی اس کے اوپر. ابھی تو مجھے سب سے بڑی جو ایک اذیت آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی یہ جو پابندی لگائی گئی ہے اڈیالہ میں ملاقاتوں کی، جو کہ ہمارا جیل مینول کے تحت ہمارا ایک ٹائم طے پایا ہوا ہے، اور آنریبل ہائی کورٹ نے بھی مجھے اور میری بیٹیوں کو ایک مقرر دن دیا ہے، وقت دیا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی ملاقات کی جائے گی. چلے مانا کہ وہاں پہ ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن وہاں پہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں جیسے خان صاحب ہیں، فواد ہے، پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور بھی جو قیدی ہیں، ان کی زندگی بہت ضروری ہے ان کو حفاظت میں رکھنا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ چودھری صاحب کا اس وقت پولیٹیکلی کیا سٹیٹس ہے؟ پولیٹیکلی سٹیٹس ان کا یہ ہے کہ ابھی وہ زیر حراست ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت سے مقدمات کا سامنا ہے. جب تک وہ خود باہر نہیں آتے اور یا اپنی طرف سے وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ وہ کس پارٹی سے اپنا رجحان رکھتے ہیں یا کس پارٹی سے وہ منسلک ہیں، تو صرف پلیز ان کی بات پہ آپ دھیان دیں. جب وہ آئیں گے خیر و عافیت سے، یا وہ اندر سے بھی کسی پارٹی کا اعلان کرنا چاہتے تو یہ سوللی ان کا ڈیسیجن ہے. میں اگر کہوں کہ جی وہ اس میں چلے گئے ہیں، اس میں چلے گئے ہیں، یا کوئی اور بندہ کہے، تو پلیز اس کو اتنا آپ نہ وہ کریں جب تک وہ خود نہیں کہتے کہ میں کہاں ہوں. تو لگ رہا ہے کہ ان کی ایفیلیشن ذرا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک پارٹی کا وہ حصہ رہے ہیں یا ہیں، یہ وہی بتائیں گے آپ کو. اور ایک آپ کی ایفیلیشن تو ہوتی ہے، 24 کروڑ عوام کی ایفیلیشن ہے ان کے ساتھ. تو اگر کوئی بندہ کسی کی طرف رجحان رکھتا ہے تو میرے خیال سے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا نیگیٹیوٹی نہیں دیکھ سکتے. بہرحال وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس طرف ہیں. باقی میری پاکستان کی عوام سے یہی اپیل ہے کہ پلیز آواز اٹھائیے. فواد کو 5 مہینے کی قید سے ان کو رکھا ہوا ہے اندر، سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں وہ. ملاقات کی ہمیں صرف جمعے کی اجازت ہے، لیکن اب ہماری وہ بھی بند کر دی گئی ہے ملاقات. تو جتنی بھی ملاقات ہے وہ ساری کی ساری اب میری عدالتوں میں ہوتی ہے، اور میری درخواست ہے کہ پلیز ہمارے لیے اسپیشل آپ دعا کریں کہ فواد خیر و عافیت سے واپس آ جائیں. آپ کا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا؟ میرا نام نو فلائی لسٹ سے نکال. میں نے کیا ہی کیا تھا جو ڈالا تھا، میرا نام نو فلائی لسٹ میں، مجھے یہ بتا دیں.